نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو یہ مومن پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں۔ جب آپ اللہ کے راستے پر نہیں ہیں تو یہ چیزیں اگر آپ کریں گے بھی تو اس کی نیت آپ کی خراب ہوگی، اور یعنی خراب نیت کے ساتھ آپ جو بھی کام کریں گے وہ ضائع ہوگا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات۔ کئی بود یا رب کے ملاقات شود، روح سوء احدیت رود۔ کب ہوگا اے اللہ کہ ملاقات ہو جائے گی اور روح میری تیری طرف آ جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر جب اللہ راضی ہو جاتا ہے، آپ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کو بلاوا جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ نجات، آج کا موضوع، کیا ہم اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلا رہے ہیں؟ سامعین اکرام، ہم بات کر رہے ہیں انسان کی نجات کے بارے میں یا انسان کی ناکامی کے بارے میں۔ یہ بات نوٹ کرنا ضروری ہے اور اس پر یقین کرنا بھی ضروری ہے کہ دنیا میں آ کے انسان اگر نجات کے راستے پر نہ چلا، اللہ کو منزل نہ بنایا، آخرت کو ترجیح نہ بنائی، تو پھر یہ نقصان میں رہے گا۔ اور آج ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں سامعین کرام کہ ہم نے دنیا کو اپنا مدعا بنانا ہے اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ یہ ایک مختصر کہانی ہے ہماری جو ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں۔ زبان سے تو آپ جو کچھ بھی کہیں، لیکن اصل حقیقت آپ کا عمل ہے اور وہ آپ کے یقین کی گواہی دیتا ہے۔ آج میں سورہ یونس کی آیت نمبر 7 آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور تھوڑا سا اس کی تمہیدی مضمون ہے کہ دیکھیں، دنیا یعنی اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے امتحان میں اس لیے ڈالا ہے کہ ہم اللہ کی ملاقات کی تیاری کریں اور اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھائیں، صبغت اللہ، اور اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے راستے پر چل کر اللہ کا خلیفہ بن جائیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ وہذا صراط ربک مستقیما فاتبعوہ۔ تو دیکھیں، بالکل آسان سی باتیں ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنا ہے، اور وہ شخص، یہ بات بھی میں نوٹ کرا دوں آپ کو کہ جس کی منزل اللہ نہیں ہے، اس کو وہ سیدھے راستے پر چل ہی نہیں سکتا۔ اگر اول تو وہ چلنا نہیں چاہے گا، اور پھر سیدھا راستہ اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ دیکھیں، ایک بات نوٹ کریں کہ انسان جب دنیا کو اپنا مدعا بنا لیتا ہے، نمبر 1، دنیا کی کامیابی کو حقیقت سمجھ لیتا ہے اور اس کے طرف رخ کر لیتا ہے، اب حق اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیوں کہ ہدایت سے اب اس کا کوئی واسطہ اور کوئی ضرورت رہے گی نہیں، اور پھر یہ نافرمان بن کر زندگی گزارے گا۔ دیکھیں، 2 ہی رویے ہیں، یہ بات ذرا اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں۔ ایک راستہ فرما برداری کا ہے، اور وہ فرما بردار لوگ، یعنی وہ فرما برداری کے راستے پر کون چلے گا؟ جس کی منزل اللہ ہو، اور جو آخرت پر یقین رکھتا ہو، اور جس کی منزل اللہ نہیں ہے اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا، اب ہدایت اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی، نہ اس کو ہدایت کی توفیق ملے گی۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو نافرمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔
دیکھیں یہ تمام مضمون اگر میں سمیٹ لوں تو جن کا یقین ہے کہ دنیا حقیقت ہے، دنیا کی کامیابی حقیقت ہے، اور اللہ کی ملاقات پر اس کا یقین نہ ہو، نہ کوئی امید ہو، بلکہ دنیا پر اس کا یقین ہو، یعنی حاصل دنیا، یعنی متاع دنیا، اس نے حقیقت سمجھ لیا، اب ہدایت اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور بس یہ ایک مختصر بات ہے، لیکن انجام جو ہے اس کا بہت خراب ہوگا، اس شخص کا انجام بہت خراب ہوگا، اس کے لیے آگ ہے۔ اور جس نے یقین کر لیا اللہ پہ کہ میری منزل اللہ ہے، اور آخرت پر یقین کر لیا کہ مجھے میرے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اللہ کے حضور حاضری کا یہ خوف رکھا اس نے کہ میں کیا جواب دوں گا کل، تو پھر وہ تو بات صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنت، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ دیکھیں یہ تھوڑی باتیں میں کر رہا ہوں، اور اس میں میری غرض، میرا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، صرف ایک خیرخواہی کی بات ہے، اور تمام باتیں میں قرآن سے اور احادیث سے آپ کو بتا رہا ہوں، محض اللہ کی توفیق اور اس کی عنایت سے۔ تو بات میں اپنی مکمل کر لوں، اگر آپ کا یقین آ گیا دنیا پر، اب ہدایت، اللہ کا راستہ، یہ آپ کی سمجھ سے بالا تر چیز ہوگی، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جیسے کہ آج دیکھ لیں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے دین کو محدود کر دیا ہے چند اعمال تک، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زبانی کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اصل میں تو یہ جو 5 بنا ہے، اس پر بھی ہمارا کوئی یقین تو نہیں ہے۔ کلمہ پہلی بنیاد ہے، تو کلمے کا مطلب بھی ہم نہیں جانتے، جائے کہ اس کے تقاضے جانیں یا اس کا معنی جانیں۔ بہت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب نہ ہم جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ پھر یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو یہ مومن پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں۔ جب آپ اللہ کے راستے پر نہیں ہیں تو یہ چیزیں اگر آپ کریں گے بھی تو اس کی نیت آپ کی خراب ہوگی، اور یعنی خراب نیت کے ساتھ آپ جو بھی کام کریں گے وہ ضائع ہوگا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات۔ تو بہرحال میں آپ کو سورہ یونس کی آیت نمبر 7 کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ لفظی ترجمہ پڑھتا ہوں پہلے، پھر تھوڑی سی اللہ کی عطا سے اس پر بات کریں گے، اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی عطا سے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور اسی پر مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور ہماری آیات یعنی احکامات سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا، جو ان کے اعمال ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کو ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ پر چلائے گا۔ یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلائے گا ان کے یقین کی وجہ سے۔ تجری من تحتہا الانہار، اور نعمتوں بھری جنت ان کو ملے گی جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی،
اور وہ جنتیں جو ہیں وہ نعمتوں سے بھری ہوئی ہوں گی. دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے. وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کا آپس میں ملاقات کے وقت سلام، ان کا تحیہ ہوگا، دعا ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہوں گی. تو سامعین اکرام، دونوں ہم یعنی نجات یا ناکامی کی باتیں میں یعنی اس کے موضوع کے تحت میں آپ سے مخاطب ہوں. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ میں بار بار آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. ہماری منزل اللہ ہے، اور آخرت میں ہمیں نتیجہ ملے گا پورا. وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اس دن جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور دوزخ سے بچا لیا گیا، یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہوں گے، یہ نجات پا جائیں گے. اچھا، بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. آیت نمبر 7 سورہ یونس کی. دیکھیں، ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا. اللہ کی ملاقات کی امید نہ ہو جس کو، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو اور مطمئن ہو، یہ جہنم میں جائے گا. اچھا، یہاں یعنی یہ نقطہ، یعنی 2 آیات ہیں 7 اور 8. اس میں آپ یہ بات نوٹ کریں کہ اس میں دوزخیوں کا حال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نام نہیں لے رہا. یعنی وہ جو ہے کہ بھئی وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابُ النَّارِ، کہ کافر جہنم میں جائیں گے، یا مشرک جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، یا منافق جو ہے وہ دوزخ میں جائیں گے. تو نام نہیں لے رہا. بس جس کا، اللہ تعالیٰ فرما رہے جس کا یقین نہیں ہے میری ملاقات پر. 2 چیزیں ہیں. دوزخ میں داخلے کے لیے 2 شرائط ہیں کہ آپ اللہ کی ملاقات پر یقین نہ رکھیں. دنیا کی زندگی پر 3 شرائط ہیں. دنیا کی زندگی پر راضی ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں، اور اللہ کی ہدایت کو بھلا کر زندگی گزارے. چار بنتی ہیں اس آیت کی طرف. لا یرجون لقانا رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. اب دیکھیں، میں تو مخاطب آپ سے ہوں، سچی اور کھری بات ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں. اس وقت آپ، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کون سن رہا ہے، اور مجھے جاننا بھی نہیں ہے. یہ بھی بات مان، یہ بات میں قرآن کی آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ اپنا محاسبہ خود کریں کہ آپ کہاں پر ہیں. 2 ہی ٹولیاں ہیں، وہ جو میں ابتدا سے بات کر رہا ہوں. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بنایا ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. اب تم میں سے بعض جو ہے وہ کافر ہیں اور بعض مومن ہیں. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں. من اراد الآخرہ من اراد العاجلہ، من کانا یرید العاجلہ ومن اراد الآخرہ. 2 ہی. دیکھیں، یہ بات میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، قرآن کے الفاظ ہی میں کہہ رہا ہوں. آپ طالب دنیا ہیں یا طالب مولا ہیں. مومن طالب مولا ہوتا ہے، آخرت پر اس کا یقین ہوتا ہے. دنیا کی زندگی وہ آخرت کے لیے گزارتا ہے. دیکھیں، مومنانہ صفات آپ کو میں بتا رہا ہوں، اس کا یقین ہوتا ہے. یہاں جو آیت نمبر 9 ہے، بس 2 جو ناکام لوگوں کی ہے وہ تو 4 اللہ تعالیٰ نے علامت بیان کی. یہاں پہ 2 علامت ہیں، 2 چیزیں ہیں، 2 صفات ہیں: ایمان اور عمل صالح. بس
آپ جنتی ہیں. ہمارا دیکھیں نا، ہمارا یقین نہیں ہے، ایمان. ایمان کا تعلق دل سے، یقین سے ہے. دل سے آپ دیکھیں، سوچیں، ہمارا یقین دنیا پر ہے. دنیا کی زندگی ہمارے لیے اہم ہے. ہمارے لیے مسئلہ نمبر 1، پہلا اور آخری مسئلہ ہمارا صرف دنیا کی زندگی ہے. آپ دیکھ لیں، یہ تو عام کہانی ہے، اس میں کوئی یعنی مبالغہ آرائی میں نہیں کر رہا. ہماری سوچ جو دنیا سے ختم ہوتی ہے اور دنیا پر ختم ہوتی ہے. ہماری تمام جو خوشی، جن باتوں پر ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ دنیا سے ہے، دنیا کی زندگی سے ہے، حیات دنیا. اور یہ آیت جو ہیں، آیت نمبر جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں تو بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو جہنمی لوگ ہیں، دیکھیں، میرا آپ سے کوئی ایسا کوئی دشمنی تو نہیں ہے، نہ میں ایسی مبالغہ آرائی کر رہا ہوں، اور نہ میں کوئی بہتان تراشی کر رہا ہوں. آیات قرآنی ہیں، ان کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے قرآن کو سوچنا اور سمجھنا چھوڑ دیا ہے، تدبر. یعنی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور مومن کی جو صفت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ کہا ہے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا. جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جائیں تو یہ اس پر اندھے بہرے ہو کے نہیں بڑھتے. میں اور آپ ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جو خالص دنیا دارانہ ہے. پوری امت دنیا کے نشے میں ہے اور ٹن ہے. کوئی اور بات سننے کے لیے ہم تیار بھی نہیں ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. یہ آج کے مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کہ جو بھی ان کو نشانی نظر آتی ہے، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. جو بھی نشانی آتی ہے لیکن ہم اس سے رخ پھیر لیتے ہیں. دیکھیں، ہم خود اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی ہے انسان، اور یہ اس کو فضیلت دی ہے. لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ. وہ آیت ہے نا کہ بہت سی مخلوقات پر اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے فضیلت دی ہے. مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. تو دیکھیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہی موضوع ہے میرا، کہ آپ خود اس بات پر سوچیں کہ میرا تعلق جہنم جانے والوں میں سے ہے یا میں جنتی ہوں. یہ جو 2-3 آیات میں نے پڑھی ہیں، آیت نمبر 7 سے لے کر 10، 7، 8، 9، 10، 4 آیات پڑھی ہیں. اس میں 2 آیات تو جہنمیوں کی ہیں اور 2 آیات جنت والوں کا حال ہے. اور سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے جو نتیجہ ہے، ایک کے بارے میں فرمایا مأواہم النار، اور دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کو جنت لے جاؤں گا ان کے یقین کی وجہ سے، ایمان اور عمل صالح. اور دیکھیں، یہاں یہ بات میں یعنی آپ کو بیان کر دوں، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کے یقین کی وجہ سے میں ان کو سیدھے راستے پر چلاؤں گا. یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے. لیکن ایمان کا معنی آپ کہ یقین، ہمارا یقین تو دنیا پر ہے. تو آپ دیکھ لیں، آپ کو اللہ تعالیٰ پھر سیدھے راستے پر چلنے کی کیسے توفیق دے گا؟ یہ بات بھی تو سوچیں نا. آپ کی یہ تو بات میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، پھر کہتا ہوں، اگر آپ اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اس پر مطمئن ہیں، اللہ کا حکم آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھتا، اب سیدھا راستہ آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے.
بس. اور دیکھیں میں اس میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا، اور میں آپ سے ذاتی طور پر مخاطب ہوں. آپ کی ہدایت آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، آپ تو خاموش ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہدایت ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. قرآن کا مدعا کیا ہے، کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے، صراط مستقیم کی انتہا کیا ہے، بندگی رب کا مطلب کیا ہے، عبادت کا مطلب کیا ہے، اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ کی پیروی کیوں ضروری ہے، عبادت کیوں ضروری ہے، یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آنے والی. عبادت کہتے کسے ہیں، بندگی کہتے کسے ہیں، تزکیہ نفس ہوتا کیسے ہے، قلب سلیم حاصل کیسے ہوگا، یہ ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، 40-45 سال یہی باتیں میں کر رہا ہوں، لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ باتیں. ان کا حال تو بس یہ آیت نمبر 7 اور 8 میں ہے. ہمیں اللہ کی ملاقات کی کوئی امید نہیں ہے. یہ اللہ کی ملاقات تو اللہ کی عطا سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. کبھی آپ نے زندگی میں ممبر سے یہ اس طرف یعنی ممبر والے صاحب نے آپ کی توجہ دلائی کہ بھئی دنیا تو اللہ کی ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے، تو جو دین بیان کرنے والے ہیں اس سے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ بھئی یہ میں کیوں زندہ ہوں، میں ہوں کون، میری منزل کیا ہے. کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی کسی اللہ والے، کسی جاننے والے کے پاس گئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم اگر نہیں جانتے تو میرے بندوں کے پاس جاؤ، جو اہل ذکر ہیں، جو ذکر والے ہیں، جو اللہ کی یاد والے ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو. ہم گئے ہیں کبھی؟ کیا ہم نے اللہ والوں کے پاس اگر آپ ڈھونڈتے ہیں تو آپ دعا کے لیے جاتے ہیں، حضور شادی نہیں ہو رہی، قرضہ بہت ہے، بیٹا نہیں ہو رہا، حالات بڑے تنگی ہیں، کچھ دعا کریں، کچھ نظر کریں، کچھ کرم کریں. ہم تو اللہ کے جو اگر ہیں بھی تو پھر انہی کے لیے جاتے ہیں. کوئی تعویذ لکھ دے، سر اولاد نہیں ہو رہی، کوئی تعویذ لکھ دیں، مال کاروبار میں برکت نہیں ہے، بڑا پریشان ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں. اللہ والوں کے پاس تو اسی لیے جاتے ہیں. اور آج کل تو وہ اللہ والوں کی جگہ گدی نشین آ گئے، جو جنہوں نے اکثریت نے دین کو ایک کاروبار بنا لیا ہے. خیر چھوڑیں ان کو، آپ سے میں مخاطب ہوں. 4 آیات میں نے پڑھی، 7، 8، 9، 10. دو آیات جہنمیوں کے لیے ہیں، 2 آیات جنت والوں کے لیے ہیں. آپ کون سے میں ہیں یہ آپ خود فیصلہ کریں، اور میں آپ کو درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اوپر رحم کریں اور دنیا کی حقیقت کو سمجھیں. دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں بتا دی ہے آپ کو. یہ الگ بات ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات. دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے. آپ نے دنیا کا امتحان دینا ہے، اور مقصود جو ہے وہ اللہ کی ملاقات کی تیاری ہے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ دنیا کا امتحان آپ نے دے دیا اور پاس ہو گئے. اب آپ میں اتنی اہلیت، صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ آپ رب کے ملاقات کو سہ سکیں. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے. تو جنت میں کیا ہے؟ جنت میں تو جو اعلیٰ ترین نعمت ہے وہ رب کی رضا کا مقام ہے. رب راضی، اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار، اللہ کی ملاقات اور اللہ کا تقرب اور رب کی رضا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. یہ 4 نعمتیں آپ کو حاصل ہوں گی. باقی نعمتوں کی بھی کیا کہنے. المرء مع من احب. انسان، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم اس کے ساتھ ہوگے
کہ جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی. اور دنیا میں تو مخلوقات میں تو ہماری مرکز محبت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو ہم تو ان کے ساتھ ہوں گے. پھر ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہوں گے ہم ان کے ساتھ بھی ہوں گے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ حضرت عثمان غنی ہیں، یہ حیدر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، من یطع اللہ ورسولہ، ذرا نوٹ کر لیں، من یطع اللہ ورسولہ، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول. فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جس نے بھی اطاعت کی، جس نے بھی اللہ کی ملاقات پر یقین کر لیا اور زندگی کا امتحان پاس کر لیا، یعنی مرد مومن بن گیا، تو یہ شخص ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ کا انعام ہے. تصور تو کریں تھوڑا، بہت بڑی نعمت ہے. صرف آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، پھر تو موجیں ہی موجیں ہیں. تو یقین کریں کہ ہاں ٹھیک ہے اور سچ ہے. تو یہ دیکھیں، یہ میں آپ سے مطلب سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں. کیا آپ کو ملاقات ہے؟ کیا آپ کا یقین ہے اللہ کی ملاقات پر؟ کیا آپ میں کوئی ایکسائٹمنٹ ہے، کوئی جوش ہے، جذبہ ہے، کوئی دل بے قرار ہے؟ ہمیں ہمارے شیخ ایک شعر فرمایا کرتے تھے، حضرت شیخ عبد الرحیم، اور وہ کچھ ٹوٹا پھوٹا میرے خیال سے مجھے یاد ہے. ہمیں کہ دل مرغ بسمل بے قرار است، یعنی جو عاشق ہے وہ تو تڑپتا ہے، اس کا دل تڑپتا ہے مرغ بسمل کی طرح. جب یعنی یہ جو مرغے کو، دیسی مرغے کو جب آپ ذبح کر دیتے ہیں تو وہ پھر تڑپتا رہتا ہے ایک وقت تک، تو اس طرح دل بے قرار ہونا چاہیے. کئی بود یا رب کے ملاقات شود، روح سوء احدیت رود. کب ہوگا اے اللہ کہ ملاقات ہو جائے گی اور روح میری تیری طرف آ جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر جب اللہ راضی ہو جاتا ہے، آپ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کو بلاوا جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جاؤ، وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی. داخل ہو جاؤ میرے خاص فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں کی فہرست میں، زمرے میں شامل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یہ بہت بڑے بڑے انعامات ہیں سر. اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی. اور ہم تو سب دنیا کے پیچھے دیوانے ہو رہے ہیں. دنیا کی دیوانگی چھوڑیں، اللہ کے دیوانے بنیں، اللہ کی ملاقات پر یقین کریں اور اللہ کی حکم کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں. لیکن اگر آپ نے یقین نہ کیا اور دنیا کی زندگی پر راضی بھی ہو گئے اور مطمئن بھی ہو گئے، تو پھر آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیونکہ جو آپ عمل کریں گے وہ نافرمانی پر مشتمل ہوگا. آج ہم سب دیکھیں، ایک آخری بات، وقت اختتام پذیر ہے. آخری بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا اس وقت یا اس کی ناراضگی یا اس کی رضامندی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی.
اور من چاہیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو مرضی آئے کہا، جو مرضی آئے کیا، تو غور کریں، اپنے اوپر رحم کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم